اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین اکرام، پروگرام مضامین تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر خان عسکری آپ کی سماعتوں کے ساتھ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مضامین تراویح، اس میں ہم قرآن عظیم الشان کا وہ حصہ جو آج کی تراویح میں تلاوت کیا گیا، اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، اس میں جو موضوعات ہے، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 15ویں تراویح میں جو کچھ پڑھا گیا، تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اب ہم رمضان کے درمیان میں آ گئے ہیں، اور ابھی تک جو تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب علی ایک تراویح ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، یا پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، لیکن اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا کہ اتنے رہ گئے۔ تو اسی میں اتنے رہ گئے، تو میرے خیال میں آج ہمیں تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے، محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو مسلمانوں کے لیے 30 دن کا ایک سالانہ ٹریننگ ورکشاپ ہے، ایک تربیتی ورکشاپ ہے، اس تربیتی ورکشاپ کے لیے جو نصاب ہے وہ قرآن عظیم الشان ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت مطہرہ ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی لینے کی کوشش کریں کہ ان 15 دنوں میں قرآن عظیم الشان کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے ساتھ، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے کیا تگودو کی ہے، ہم نے کیا محنت کی ہے، کیا مشقت کی ہے، کون سی تکلیفیں اور مصیبتیں ہم نے اٹھائی ہے، اور جس طرح کے اس مہینے کو گزارنے کا تعلق ہے، کیا ہم اس مہینے کو اسی طرح سے گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور رب سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس مہینے کو مزید بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو آج ہمیں اپنا محاسبہ بھی کر لینا چاہیے، اور ہمیں عہد کر لینا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، ان کے سنت پہ عمل کرنے کا، اس کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ تو اگر کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے، توبہ استغفار جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور عہد اور ارادہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو بقایا 15 دن ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کے ساتھ گزاریں گے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے ساتھ گزاریں گے۔ دوستو، آج 15ویں تراویح میں قرآن عظیم الشان کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہ ہے سورہ المومنون اور سورہ النور، اس کے بعد سورہ الفرقان، اور اس کے 2 رکوع تقریباً جو ابتدائی 20 آیتیں ہیں وہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا میں ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس آیت سے شروعات ہو رہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ساتھ یقینی طور پر کامیاب ہو گئے ہیں کون؟ مومن۔ لیکن یہاں جب ہم ٹھہر جاتے ہیں اور پھر آیت نمبر 1 سے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں تقریباً آیت نمبر 11 تک، تو یہاں وہ چیزیں ہیں کہ جو، یا وہ صفات ہے، وہ خاصیتیں ہیں جو رب کائنات نے بیان فرما دیے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، کس کو بتا رہے ہیں؟ کسی کو حکم دے رہا ہے؟ مسلمان کو، مومن کو، کہ اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو اور وارث جو ہے بننا چاہتے ہو پھر دوست کا، تو پھر یہ خاصیتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ تو وہ خاصیتیں، اس کا بغور مطالعہ، اس کا بغور جائزہ، اور اگر ہمارے اندر موجود ہے
تو پھر تو رب کا جتنا شکر ادا کر دیا جائے وہ کم ہے، اور اگر کمی کوتاہیاں ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کا بہترین طریقے سے جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ اس کے بعد پھر رب کائنات وہی تخلیق آدم کا، انسان کا جو ہے وہ بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو کس طریقے سے تخلیق کیا، اس طریقے سے رب کائنات نے کس طریقے سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، تو وہ تخلیق جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ جو ابتدائی 10-11 آیتیں ہیں اس پر بہت ہی غور، فکر، سوچ اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ آگے سے نوح علیہ السلام ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا، ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جو تذکرہ ہے یا ان کا جو سلوک ہے وہ موجود ہے۔ لیکن جو ہم نے 10 آیتوں کا، 11 آیتوں کا تذکرہ کیا کہ نماز مسلمان کی لغویات سے اجتناب ہے، تزکیہ ہے، پاک دامنی ہے، پابندی عہد ہے، حفاظت نماز ہے، اور یہ چیزیں جو ہے رب کائنات نے بیان فرما دی ہے کہ اس پر کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسی کے اوپر غور کریں، اسی کے اوپر فکر کریں، اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم تدبر کریں، اور ہمارے لیے یہی چیزیں جو ہے وہ کامیابی کا باعث ہے۔ جو ابتدا کی چند آیتیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے، اور ہمیں اسی کے اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ ہم اسی کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو رب کائنات کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں، کہ جس طرح مکے کو لوگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جناب علی کہ جب ہم قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، تو ان سوالاتوں کے جوابات جو ہے وہ بھی رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، وہ یہاں پر اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ تو ہمیں اس کو غور کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ارادے، اگر ہمارے جو افکار ہے یا ہمارے جو معاملات ہے اس کے اندر اسی طرح کے کچھ چیزیں موجود ہے، تو یہاں سے وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہاں سے وہ تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو ہمیں تفصیل کے ساتھ وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کی طرح سے جب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں، اعمال کا جو ہے وہ موازنہ، اعمال کا جو تول ہے اس کے بارے میں وہ پورا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن یہاں پر بھی رب کائنات نے دو چیزوں کا، یعنی دو ایسے ہیں کہ دعائیں ہیں وہ سورہ المومنون کے اندر کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور استغفار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اندر استغفار کے جو الفاظ آئے ہیں، اگر رمضان المبارک میں ہم ان کو یاد کرنا اور توبہ اور استغفار انہی الفاظ سے کریں تو انشاءاللہ رب کائنات جو ہے وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ ایک تو آیت نمبر 109 میں ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، یہ آیت نمبر 109 ایک بہترین استغفار ہے۔ اگر ہم رب سے استغفار اور توبہ اور استغفار کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو، یعنی اسی آیات کریمہ کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس سورت کا جو آخری آیت ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی ایک بہترین استغفار ہے، اس کو بھی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دعائیں اس لیے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان میں، چاہے اردو ہے، پشتو ہے، جو بھی ہماری زبانیں ہیں، اس میں رب سے مانگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ رب اسی سے بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن کی زبان ہے اور جو رب کائنات نے قرآن میں دعائیں ہمیں سکھائی ہے وہ بہت ہی عزت والی ہے، وہ بہت ہی محترم ہے۔ اگر انہی الفاظ سے مانی جائے، دعائیں جو ہے وہ کی جائے تو پھر وہ ضرور قبول ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی آیات کریمہ کی جو ابتدائی چند آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے اندر رب کائنات نے جو اصول بیان فرما دیے ہیں
اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور پھر اس کے دوران جو توحید کا تذکرہ ہے اس توحید کو بھی اپنانا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ النور، سورہ النور جو ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور یہ آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو یہ وہاں سے نام جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے اور بہت ہی بہترین جو ہے وہ مضمون صورت ہے، اور میرے خیال میں ہر گھر کے فرد کو اسی صورت کا مطالعہ کر لینا چاہیے، ہر گھر کے فرد کو اسی صورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر گھر کے فرد کو اسی صورت پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر گھر کے فرد کو اسی صورت کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس میں ہے کہ جو آپ جہاں سے بھی آپ پڑھنا چاہیں، آپ تفہیم القرآن سے پڑھنا چاہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا، تو وہاں اس کا الگ سورہ النور کا جو ہے وہ صورت تفسیر آپ مارکیٹ سے بازار سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے تدبر قرآن سے بہترین انداز میں تشریح کی ہے، مولانا مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں، تو جہاں سے بھی آپ پڑھنا چاہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک یعنی یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اسی کو خود سمجھیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اس کو سمجھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی آیاتی کریمہ میں اس کا یعنی زنا کی جو سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے جو قواعد اور ضوابط قرآن نے بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، وہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سزائے قذف ہے، یعنی کسی پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، یعنی ایک بندہ ہے، ایک عورت ہے، مرد ہے، اور وہ صاف ستھرا آدمی ہے اور لوگ اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے الزامات لگا دیتے ہیں، تو یہ قذف ہے، اور قذف کی سزا جو ہے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ یعنی وہ اصول بیان کیے گئے ہیں اور بڑے بہترین انداز سے اور تمام چیز علم نشرح کر کے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح آج کل معاشرے کے اندر یہ دو چیزیں تو عام ہوتی جا رہی ہے، بس جو جس کے منہ میں آیا کسی کے پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا دیجیے، اور اسی طرح لعن ہے، یعنی مرد کی طرف سے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگانا۔ تو یہ بھی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، کہیں سے کچھ سن لیا اور معمولی سی بات کو جو ہے نا اتنا بڑھاوا دے دیتے ہیں، تو یہ لعن جو ہے اس کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے اور اس کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تفصیل آپ اس کو خود اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ ترجمے سے پڑھنا چاہے تو بھی پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو اور بھی بہترین ہو جائے گا۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی بے گناہ پر، کسی صحیح خاتون کے اوپر، کسی نیک سیرت خاتون کے اوپر محض اپنی ضد، اپنی بغض، اپنی عناد کی وجہ سے جو ہے وہ الزام نہیں لگانا۔ اسی طرح گھریلو ناچاکیوں میں بھی مرد اور عورت کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو میں ہو جاتی ہے، لیکن بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی آنکھ کو دیکھے حال کے یہ جو روش چل پڑی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وہ پورا جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہ نان نپقے کا حکم اور وہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہے۔ اچھا جی، بدکار لوگوں سے مقاطعہ، یعنی بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی بائیکاٹ کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ
ان سے معاشرتی بائیکاٹ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس پورے ماحول کو پھر پراگندہ کر دیتے ہیں، اس پورے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو بدکار ہے ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور ان سے جو ہے زیادہ میل جول اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ تعلیم تبلیغ وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ یاری دوستی اور ان کو محفلوں میں بلانا، ان کے محفلوں میں جانا، اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے جو الزام لگا گیا تھا، اور اس کا دو ٹوک انداز میں رب کائنات نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک دامن قرار دیا، اور ان پر الزام لگانے والوں کو قذف کی سزا جو ہے وہ پھر دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی صورت کے اندر فحاشی اور بے حیائی یہ بالکل حرام ہے۔ فحاشی کو، عریانی کو، بیہودگی کو، اس کو رب کائنات نے بالکل منع کر دیا ہے کہ یہ جو فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ کوئی بھی پلانا چاہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے رب کائنات نے منع کر دیا ہے۔ تو اس کو یعنی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر جو تقریباً آیت نمبر 21 سے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یعنی یہ شیطان کا کام ہے، شیطان یہی چیزیں جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو عذاب ہے اس کا تذکرہ بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح گھروں میں داخلے کے آداب بیان کیے گئے، یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، اور ہم روزمرہ اپنے گھر سے نکلتے بھی ہیں، روزمرہ ہم جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے گھر میں جاتے بھی ہیں، ہم دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، دوسرے ہمارے گھروں کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو یہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ اپنے گھروں میں داخل ہونے کی جو ہے کیا اصول ہے، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے کیا اصول ہے۔ تو یہ تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اور اس میں تو ایک اصول یہ ہے کہ اگر ملاقات سے کوئی جو ہے معذرت کر دیں تو آنے والا بغیر برا منائے برا نہ مانے۔ اگر دروازہ کٹکھٹا دیا تو ہم کہتے ہیں نا کہ بتا دو کہ بیٹا بتا دو یا بیٹی بتا دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، نہیں، قرآن کا اصول یہ نہیں ہے۔ قرآن کا قانون یہ ہے کہ سچ بتا دیجئے گا، ابو اس وقت گھر پر ہیں، مصروف ہے، انکل آپ کل آ جائیے گا، انکل آپ شام کو آ جائیے گا، انکل ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ مصروف ہے۔ لیکن جب ہم یہ پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح تجسس کی ممانعت ہے، یعنی یہ جو تانک جانک ہے، یہ جو کان لگانا ہے، یہ جو دوسروں کی پرائیویسی ہے، اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح جو نظر کا حکم ہے، مردوں اور عورتوں کو جو غضر بصر کا حکم دیا گیا ہے، عورتوں کے پردے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو غیر محرموں کے ساتھ ملاپ ہے، یہ اور عورتوں کو باہر جانے کی جو اجازت ہے کہ وہ جائیں، یہ یاد رکھیں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب گھروں کے اندر قید رہیں، اور یہ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اسلام کچھ اصول متعین کرتا ہے کہ اگر خاتون نے گھر سے نکلنا ہے تو وہ کس طرح سے گھر سے نکلے، بناؤ سنگار کرنے، نمائش کرنے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو بازاروں کے اندر جس طرح سے ہم خواتین جو ہے، تو یہ مسلمان خواتین کے لیے یعنی یہ اللہ کا اصول ہے، نہ میرا اصول ہے، نہ آپ کا اصول ہے، نہ کسی بادشاہ کا اصول ہے، نہ پاکستان کا قانون ہے، نہ پاکستان کا دستور ہے، یہ رب کائنات کا دستور اور قانون ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر اس کو ماننا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ تو ایک تو نظریں نیچے کرنے کا بتا دیا گیا ہے، اصول بیان فرما دیے ہیں کہ مرد کو بھی اپنی نظریں نیچے اور عورت کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنی ہوگی، اور مرد کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت، عورت کو بھی ضرورت، لیکن عورت کو جب گھر سے باہر نکلے گی تو کن اصولوں کا خیال رکھے گی وہ اس کے اندر موجود ہے۔
اسی کے ساتھ ہے جو نکاح کی ترغیب ہے. یعنی یہ جو صورت ہے یقین کرے کہ اگر ہم اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس پر غور اور فکر اور سوچ اور تدبر کے لیے بیٹھ جائیں، تو ہمارے اتنے روزمرہ کے مسائل ہے کہ وہ اتنے آسانی سے حل ہو جائیں گے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا، اور اس معاشرے میں سے بہت ساری برائیاں از خود ختم ہو جائے گی. تو یہ نکاح جو ترغیب ہے نکاح کی، اس کا ترغیب دیا گیا ہے کہ نکاح جو ہے اس کو آسان، نکاح کس طریقے سے کرنا یہ صورت کے اندر موجود ہے. غلامی کا خاتمہ ہے، یہ جو بدکاریاں ہیں، یہ جو کعبہ گری اور بدکاری، اس کے ممانعت رب کائنات نے فرما دی ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے. اچھا، جو خانگی اصلاحات ہے، یعنی گھروں کے اندر جو اصلاحات ہے وہ نافذ کی گئی اور بڑی شاندار اور بہت ہی بہترین ہے. یعنی جیسے گھروں سے باہر کے معاملات کے بارے میں قوانین بنائی گئی، اب اندر آپ کے گھر کے اندر جو معمولات ہیں وہ کس طرح سے ہیں، ان کی بڑی ڈیٹیلز جو ہے وہ بہت تفصیل موجود ہے. مثلا صبح کس طریقے سے، دوپہر کا ہے، رات کے وقت ہے. تو گھروں کے اندر جو افراد ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کا سلیقہ، بڑی عمر کے جو ہے بچے بھی سونے کے کمروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، تو وہ تمام چیزیں یہاں پر بیان کر دی گئی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ خود اس چیز کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور اپنے بچوں کو، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ سمجھا دے. جو ضعیف عمر عورتیں ہیں ان پر کچھ پابندیاں، ان پابندیوں میں کچھ رعایتیں، وہ چیزیں دی گئی ہے. جو قریبی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، ان کے گھروں میں آنے جانے، ان کے گھروں میں کھانے پینے کے حوالے سے جو ہدایات دی گئی ہے. اسی طرح سے جو معذور لوگ ہوتے ہیں، بیمار، ان کے لیے جو ہدایات دے دی گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے. اسی طرح میدانی جہاد کی جو ہدایات ہے وہ بھی موجود ہے کہ جہاد کے لیے بھی قوانین موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں یا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ آپ جائیں اور بس مار دے، ختم کر دیں. نہیں، اصول بیان کیے گئے ہیں، اور ایسے بہترین اصول ہے کہ یقین کریں کہ جب ہم پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو یہ ہمارے دل میں خود بخود یہ بات آئے گی کہ اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہے. بہرحال اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی یہی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، اور اسی الزام کو جو ہے ان کو بری کر دیا گیا. اس کی یہ آیات رب کائنات نے جو ہے وہ بیان پر وحی کی، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کے اہلیہ کا جو تذکرہ وغیرہ ہے، اور پاک دامن ہماری جو پاک دامن مائیں ہیں ان کے اوپر، تو یہ ایک بڑا اچھا مضمون اس کے اندر بیان ہوا ہے. اس کے بعد دوستو لیکن یہ ہے کہ اس صورت کو بڑے غور کے ساتھ، بڑے سوچ اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں اپنی طرف سے تو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن، یہ سورہ النور ایک صرف جو ہے الگ بھی یہ ملتا ہے، آپ اس کو لے لیجئے گا اور اس کا ضرور مطالعہ کر لیجئے گا. اس کے بعد سورہ الفرقان، اس کے جو ابتدائی 20 آیتیں ہیں یا 2 رکوع جو ہے وہ آج اس میں تلاوت ہوا ہے. اسی کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مختصراً اس کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس میں سورہ الفرقان جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور فرقان کا لفظ جو ہے یا اس کے لفظی معنی کسوٹی کے ہیں. تو الفرقان سے مراد قرآن مجید ہے، اور پہلی آیت میں ہی یہ اس کا تذکرہ موجود ہے. لہٰذا اس صورت میں دعوت حق کا تعارف بھی کرا دیا گیا ہے، اور داعی حق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں مخالفین کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے. اور آپ اگر پڑھیں گے تو ان کے جو اعتراضات تھے، یقین کریں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کس طریقے سے اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا ہے انہوں نے کہ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہو جاتا، اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، کوئی باغ کیوں نہیں ہے، کوئی جنت کیوں نہیں ہے. یہ
पता अजीब से एतराज़ात जो है वो उन्होंने उठाए हैं, और फिर आगे जो है रब्बी कायनात ने उन तमाम एतराज़ात का एक तफसीली जवाब जो है वो दिया है। और फिर यानी जो आयत नंबर 20 में, उसमें भी रब ने फरमाया है कि आपसे पहले भी जितने अंबिया हमने नाजिल किए हैं वो भी खाते थे, लयाकुलून तआमा, वो भी खाते थे, व यमशून फिल अस्वाक, बाज़ारों में घूमते फिरते थे। तो इसी तरह यानी दूसरे अंबिया और दूसरे रब जो रसूल थे वो भी इसी तरह घूमते फिरते थे, वो भी इसी तरह के इंसान थे। तो ये कुछ एतराज़ात हैं, और इन एतराज़ात के जवाबात जो है वो रब्बी कायनात ने दिए हैं। तो आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल का जो हमारा सुलवी तरावी में जो हिस्सा पढ़ा जाएगा सूरह अल फुरकान की, फिर जो है वो हम उसका मैं तफसील से उसका तज़किरा करेंगे। लेकिन दोस्तों और साथियों, एक गुजारिश मैं दोबारा करूँगा कि जो इब्तिदाई आयत है सूरह अल मोमिनून, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। सूरह अन-नूर पूरी की पूरी जो है वो ख़ुद तदब्बुर के साथ, सोच के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, और अपने अहल अयाल को पढ़ाने की भी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसमें घर के बाहर के ज़िंदगी के उसूल है, घर के अंदर ज़िंदगी गुजारने के उसूल जो है तफसील के साथ बयान हुए हैं। तो ये बहुत डिटेल के साथ हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, कुरान अज़ीमुश्शान का महीना है, तो ज़ाहिर सी बात है हमने अपने जो औक़ात है, अपनी मसरूफियात है, उसको कम करना है, और कुरान की तरफ जो है वो हमें आना है। और जब हम ये समझेंगे तो हमारी ज़िंदगियों के, चाहे वो घर की ज़िंदगी है, चाहे वो बाहर की ज़िंदगी है, बहुत सारे मसाइल जो है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हल हो जाएंगे। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान के ऊपर गौर, फ़िक्र, सोच और तदब्बुर करें। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम को आपकी समातों तक पहुँचा रहे थे हमारे स्टूडियो इंजीनियर वाजिद महमूद साहिब। आप सुनते रहिएगा रिफ़ा FM 102.2। असगर खान अस्करी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबा।